اسرائیل کو غزہ کے ظلمات کا انجام بھگتنا ہوگا۔ حال ہی میں فرانس، یونائٹڈ کنگڈم اور کینیڈا کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے غزہ میں جاری وحشیانہ تعصب اور بربریت نے اب اس کے پرانے ہمنوا ممالک کو بھی مجبور کر دیا ہے کہ وہ ان ظلم و ستم کو روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ To recognize the state of Palestine at the 80th session of the United Nations General Assembly in September 2025۔ اسرائیلی حکومت نے 2 سالوں سے غزہ کی معصوم اور بے گناہ آبادی پر جو نسل کشی کی جنگ مسلط کی ہے، اس نے عالمی ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ بعض دفعہ سیز فائر کی پرزور پکاروں کے باوجود اسرائیلی فوج IDF بے گناہ لوگوں پر تشدد، فاقہ کشی اور بے بسی تھوپنے میں مشغول رہی۔ اب پوری دنیا اس حقیقت کو محسوس کر چکی ہے کہ اسرائیل کا مقصد غزہ کو اس کے باشندوں سے خالی کرانا ہے، اور اس کے لیے وہ کسی بھی بے حسانہ اور سنگ دل ہتھ کنڈے سے گریز نہیں کر رہا، مگر ساتھ ہی پوری دنیا میں اس ظلم کے خلاف ایک زبردست بغاوت اور احتجاج کی لہر بھی دیکھی جا رہی ہے۔ اب یہ بات روشن ہو چکی ہے کہ خود اثر انداز طاقتیں بھی اس انسانی علامت کو حل کرنے کے لیے 2 ریاستوں پر مبنی حل کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ The only realistic, just and sustainable solution is 2 states, Israel and Palestine, living side by side in peace and security۔ UN سیکیورٹی کونسل کے 5 مستقل ارکان میں سے فرانس، UK، روس اور چین فلسطین کو تسلیم کر چکے ہیں۔ I've always said that we will recognize a Palestinian state as a contribution to a proper peace process at the moment of maximum impact for the 2-state solution۔ اب صرف امریکہ ایسا ملک بچا ہے جو اسرائیل کے ظلم کا کھل کر دفاع کر رہا ہے، اور اس کی ویٹو پاور ہی اسرائیل کی آخری پناہ گاہ ہے۔ ممکن ہے کہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی جانب سے اسرائیلی وزراء، جن میں وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو بھی شامل ہیں، پر جاری گرفتاری وارنٹس جلد ہی عمل میں لائے جائیں۔ That I have reasonable grounds to believe, on the basis of evidence collected and examined by my office, that Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and Minister of Defense Yoav Gallant bear criminal responsibility۔ یاد رکھنا چاہیے کہ گلوبل پبلک اوپینین ایک بڑی طاقت ہے، جیسا کہ ویتنام جنگ، افغانستان اور عراق پر قبضے کے دوران بھی دیکھا گیا تھا، جب سامراجیہ وادی قوتوں کو آخرکار شکست اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ہندوستان کے لیے بھی یہ لمحہ غور و فکر کا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ملک اپنی سیاست پر نظر ثانی کرے، امریکہ اور اسرائیل سے فاصلہ اختیار کرے اور اپنی خود مختاری اور عالمی حیثیت کو دوبارہ بحال کرے، جو کہ اس نے چند نفع طلب منافع کی امید میں سامراجیہ وادی طاقتوں کے قدموں میں رکھ دی تھی۔ اب جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تجارتی معاملات میں بھی بھارت پر سخت رویہ اپنایا ہے، تو ملک کو اپنی غلطیوں کا احساس کر لینا چاہیے اور اب انصاف اور انسانیت پر مبنی ایک با اصول اور بہادر موقف اپنانا چاہیے۔